اللہ رب العزت کی یہ آیت کریمہ امام بخاری نے بیان فرمائی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. رب فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے وزن قائم کریں گے. کیا پتہ معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ترازو جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. ترازو میں تولا جائے گا، میزان میں تولا جائے گا. امام بخاری کے دور میں جو معتزلہ تھے، جو گمراہ لوگ تھے، وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں اعمال نہیں تولے جاتے. وہ کہتے تھے کہ اعمال تو نظر نہیں آتے، ان کا وزن نہیں ہوتا، کس طرح تولا جائے. یہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا، یہ عجیب عجیب مسائل نکالتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ ایک معمولی سا مسئلہ لے کے نا اس پر وہ مسلسل بحث کریں گے، عجیب عجیب جو ہے وہ باتیں کریں گے. اسی طرح پرانے دور میں بھی جو تھے معتزلہ اور دوسرے لوگ، وہ اس طرح کے مسائل. ایک دفعہ میرے ساتھ بات ہوئی نا زیدیوں کی. زیدی ایک فرقہ ہے شیعوں کا یمن میں. میں جب یمن میں گیا تھا تو یمن میں سعدہ جو شمالی یمن ہے ادھر وہ زیدی کہتے تھے ہم نہیں مانتے قبر کا عذاب. یہاں بھی پاکستان میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی قبر میں عذاب نہیں ہوتا. بھائی اس کو سوچو کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے. تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اللہ کو حساب دینے والے ہو. میزان میں ترازو میں جو ہے تمہارا اعمال تولے جائیں گے. اس کی کیا تاریخ رکھی کہ تم کہتے ہو قبر میں عذاب اس گڑھے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمیں دکھا دو. تو رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس عقیدے کو، اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا. قرآن کریم میں یہ آتا کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ خوش ہوں گے، خوشی والی زندگی میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. ومن خفت موازینہ فہو ہاویہ. اور جس کے وزن کم ہوں گے ان کا تو ٹھکانہ جہنم. قیامت کے دن ترازو میں تولا جانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے جس کا میں ترجمہ کرنے والا. اب تولا کسے جائے گا اس کے بارے میں سارے دلائل دیکھ کے ہم یہی سمجھے ہیں کہ 3 چیزوں کو تولا جائے گا. ایک تو اعمال کو تولا جائے گا، جس طرح کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی، کہ قیامت کے دن سب سے بھاری وزن جو ہوگا وہ اچھے اخلاق کا ہوگا. اچھا اخلاق مسلمان بھائی سے اچھے طریقے سے پیش کر پانا. کوئی کسی سے مثال کے طور پر گزر رہا ہے، پوچھتا ہے یہ راستہ کدھر جاتا ہے، وہ فلان جگہ کدھر ہے، بھائی چچا ہوتی کس طرف ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اگر اسے پتہ نہیں، کہتا کہ بھائی اس طرف سے جاؤ، فلاں طرف سے راستہ ہے. نہ کہ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دو، جاؤ مجھ سے پوچھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یا دوسرے راستے کی طرف. ایک شہر میں گیا نا، نام نہیں لوں گا کیونکہ اس شہر والوں کی بےزتی ہوگی. پاکستان کا ایک شہر ہے پنجاب کا. تو ادھر میں میرا ایک دوست سے ملنے کی، وہ ایک آدمی سے پوچھا کہ طرف سے کہا ادھر ہے. کافی جا کے تلاش کر کے ادھر پوچھا، وہ کہتا ادھر ہے. تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا. پھر 2-3 آدمی سے پوچھا ہے، وہ کہتا ادھر ہے. تو میں جب تھوڑا سا چلا نا، پیچھے موقع دیکھا تو ہنس رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے پریشان کر. پھر میں نے کوئی الحدیث داڑھی والا تلاش کیا، پھر پتہ چلا تو ادھر پہنچ کے. تو یہ مذاق کے لیے
جو انسان جو ہے اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یا اس کو غلط راستے پر چلا دینا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ خوش اخلاقی اللہ رب العزت کے دربار میں اس کا بڑا وزن ہوگا۔ تو ایک تو اعمال تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے؟ بھائی ہمارا ایمان ہے رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کو کہ آ جاؤ، قالتا اتینا طائعین، انہوں نے دونوں نے جواب دیا کہ اے اللہ آ گئے ہم اطاعت کرتے ہوئے۔ تو زمین کا باتیں کرنا، آسمان کا باتیں کرنا، یہ سمجھ نہیں آتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا ایمان ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہیں۔ دوسری جو چیز تولی جائے گی وہ لوگوں کے جسم بھی تولے جائیں گے۔ ایک تابعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، العقول شروب، بڑا کھانا کھاتا تھا، 10 روٹیاں کھا جاتا تھا، بڑا کھانا کھاتا تھا، بڑا پیتا تھا، بڑا ہٹا کٹا، تو فلا یوزر یعنی جناب اوزا، مچھر کے پر جتنا اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو تولی جائے گی وہ یہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے۔ یہ انسانوں کے رجسٹر جو ہے یہ تیار ہو رہے، ترمذی کی صحیح حدیث موجود ہے، قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، گناہوں کے اس کے رجسٹر ہو، اس کے سامنے یہ اس کے رجسٹر کاپیاں 99 ایک کم 100 کاپیاں کھول دی جائیں گی، گناہ ہی گناہ اس کی، غلطی نہیں غلطیاں دیکھیں بھی ہوں گی، وہ بڑا ڈرا ہوگا، آج خیر نہیں اللہ کے ساتھ۔ پھر اسے کہا جائے گا، اس کو کہتے ہیں حدیث البطاقہ، حدیث البطاقہ پر علماء نے خاص کتابیں بھی لکھی، میرے پاس کتاب ہی موجود ہے، اسے کہا جائے گا تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ترازو میں اس کے یہ جو رجسٹر ہے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، اور ایک چھوٹا سا پرزہ وہ لایا جائے گا، صحیح حدیث ہے، وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، یعنی پکا موحد تھا، پکا متبع سنت تھا، گناہ ہوتے تھے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی کو ماننے والا تھی نہ، اللہ کی توحید کے مقابلے میں کسی کو ماننے والا تھا، پکا موحد تھا۔ یہ جو ٹکڑا ہے یہ نیچے ہو جائے گا اور وہ گناہ سارے اوپر ہو جائے گا، اللہ رب العزت سے معاف کر دے گا، تو رجسٹر بھی تولے جائیں گے، انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ جس طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دفعہ کدھر چڑھے نا تو ان کی جو پنڈلیاں تھی وہ پتلی پتلی تھی، چھوٹی چھوٹی، تو کوئی صحابی ہنسنے لگی، فطری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا ان کی پنڈلیاں دیکھیں، الا ساقے ہے، تو فرمایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوں گی۔ تو یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن تولی جائے گی، اور ان تینوں چیزوں کا معتزلہ اور گمراہ انکار کرتے تھے، تو امام بخاری کا رد کیا قرآن کریم کی آیت لا کے۔